اما بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محقق الاثر فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے ننھے منھے بچوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میں انتہائی مختصر وقت میں چند ایک باتیں بطور سبق جو ہمیں یاد ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میرے سے آپ ایسی توقع نہ کریں کہ میں کوئی لچھے دار خطبہ دوں گا جس سے آپ محظوظ ہوں گے۔ ماشاءاللہ دیگر خطباء ہیں، میں سیدھی سیدھی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، اور اس حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات ڈالے جاتے ہیں، جو وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا ازالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام انتہائی قابل احترام ہیں، انتہائی قابل عزت ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں قابل عزت و احترام نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قابل احترام ہے، اللہ رب العزت نے انہیں احترام نصیب فرمایا ہے، اللہ نے انہیں عزت دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے ہاں معزز شخص کا احترام نہیں کرتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو ٹوک الفاظ میں صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مناقب بیان کیے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو طے کر دی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو جنت سے محروم ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تمام صحابہ کرام، کوئی شروع میں ایمان لایا ہے، کوئی اینڈ میں ایمان لایا ہے، کوئی مکے کے رہنے والا ہے، کوئی مدینے کے رہنے والا ہے، کوئی سائیڈوں سے آنے والا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو گیا ہے، ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھ لیا ہے اور اس کی موت بھی ایمان پر ہو گئی ہے، وہ صحابی ہے۔ اور ہر صحابی اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ نے اسے جنت کا وعدہ دے دیا ہے۔ صحابہ کرام کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں، انبیاء اور رسول تو ہیں ہی، انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام کے علاوہ ایسا کوئی شخص نہیں جس کی جنت کی ضمانت اور گارنٹی ہو۔ ہم امید رکھتے ہیں اپنے بارے میں بھی، اپنے علماء کے بارے میں بھی، اپنے فقہاء کے بارے میں بھی، اپنے محدثین کے بارے میں بھی،
اپنے مفسرین کے بارے میں بھی بہت نیک لوگ تھے، بہت عظیم انسان تھے، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دی۔ انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کے وہ بھی مہمان ہوں گے، لیکن جو جنت کی گارنٹی اور ضمانت ہے وہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں طے کر دی ہے کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر فرمائی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، پوری 100 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ شروع میں مسلمان ہو گئے، جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ سب السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ مہاجرین میں سے بھی السابقون الاولون میں تھے، اور انصار میں سے بھی انصاری صحابہ جو مدینے میں رہنے والے تھے وہ بھی کئی ایک شروع میں مسلمان ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کر چکے تھے، اور انہیں دعوت دیتے تھے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، یہاں لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، ہم آپ کی نصرت کریں۔ تو یہ صحابہ کرام بھی والذین اتبعوہم بإحسان، اور اتنے بعد والے جتنے بھی لوگ بعد میں ایمان لے کر آئے، اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو جن سے اللہ راضی ہو چکا ہو، آپ ان سے ناراض ہو کر اپنا ہی نقصان کریں۔ جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا دل راضی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے راضی نہیں، آپ نے اللہ رب العزت کے خلاف اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا ہے، اللہ کی مخالفت کرنا شروع کر۔ اور پھر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں، اور ساری دنیا کے سارے ولی اکٹھے کر لیے جائیں، سارے ولی اکٹھے کر لیے جائیں، اور دنیا میں سارے انسان ولی بن جائیں، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بدعتی نہ رہے، اور کوئی گناہگار، کوئی فاسق فاجر نہ رہے، وعلیکم السلام، سارے اولیاء اللہ بن جائیں، اور ساری کائنات کے سارے اولیاء اللہ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شرف صحابیت ایسا شرف ہے، نبوت و رسالت کے بعد کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی شرف۔ انسان کتنی محنت کر لے، کوشش کر لے، آپ سنتے ہیں نا، کوشش کر کے، محنت کر کے انسان کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن نہ نبی رسول بن سکتا ہے، نہ صحابی بن سکتا، نہ نبوت و رسالت کسبی ہے، نہ صحابیت کسبی ہے۔ آج انسان، ہم مسلمان ہیں نا، ہماری خواہش نہیں کہ ہمیں بھی ایک رتبہ اور مقام حاصل ہو جائے، ہم ساری زندگی جتنی بھی نیکیاں کرتے رہیں، ہم کسی صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دو ٹوک الفاظ میں بیان فرما دیا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، خیر امتی کرنی، خیرکم کرنی، مختلف الفاظ، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی میرے صحابہ ہیں، سب سے بہترین، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ آپ کی تربیت سے وہ تربیت پائے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ان کی تربیت ہوئی ہے۔ آج کہتے ہیں جی فلاں استاد کا تیار کیا ہوا شاگرد ہے، فلاں استاد نے اس پر محنت کی ہے، فلاں قاری صاحب اتنے بڑے تھے، ان کی محنت ہے تو اتنا بڑا قاری کیوں نہ بنتا، فلاں عالم صاحب تھے، ان کی محنت ہے تو عالم کیوں نہ بنتا، فلاں ریاضی دان سے یہ ریاضی پڑھتا رہا، میتھ کا ایکسپرٹ کیوں نہ بنتا، فلاں سائنسدان سے اس نے علم حاصل کیا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے معلم اور مربی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں
پوری کائنات کے سارے انسانوں سے اللہ رب العزت نے ان کو شرف نصیب فرمایا ہے. فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں. یہ شرف تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیب کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے اعتبار سے سب سے بہترین میرے صحابہ ہیں، زکوٰۃ کے اعتبار سے سب سے بہترین میرے صحابہ ہیں، یا فلاں مسئلے میں سب سے بہترین ہیں، علم کے اعتبار سے یا ورع کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار. کوئی تخصیص نہیں کی، مطلقاً فرمایا ہے. ہر اعتبار سے تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کا. صحابہ کرام علم و عمل میں بھی ہم سے اعلیٰ ہے، ورع تقویٰ میں بھی اعلیٰ ہے، ہر چیز میں ہم سے اعلیٰ اور بالا ہیں. اور جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے. دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے، کسی بھی میدان میں جو بہتر ہوتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کے خلاف نہیں بولا جاتا، اس کے خلاف سوچا بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ آپ سے بہتر ہے. جس فیلڈ میں آپ سمجھتے ہیں انگلش میں فلاں مجھ سے بہتر ہے، تو پھر آپ اس کی قدر کریں گے، اس کی بات مانیں گے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں تم غلط ہو میں صحیح ہوں، پھر تو آپ بہتر ہوئے نا. اگر وہ غلط ہے آپ صحیح ہے تو آپ بہتر ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء اور رسولوں کے بعد ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہیں. اور میں نے عرض کیا سب سے بڑے ولی ہیں، ساری دنیا کے سارے ولی بھی مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے اپنے اولیاء کے بارے میں؟ قرآن میں تو فرمایا، آپ سنتے رہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء کو قیامت کے دن کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. یہ تو عام اولیاء کی بھی بات، آج کے ولیوں کی بھی بات. قیامت تک آنے والے لوگوں میں بھی ولی ہوں گے. اور یہ بات تو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہے کہ جب تک اللہ کا کوئی ایک ولی بھی زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی. جب دنیا میں کوئی ایک ولی بھی نہیں رہ جائے گا، توحید و سنت کو ماننے والے سے بڑا ولی کون ہو سکتا؟ یہ ہم اولیاء اللہ ہے نا دنیا میں، جو توحید و سنت پہ کاربند ہے. توحید کو ماننے والا ایک شخص بھی موجود ہے تو قیامت نہیں آئے. جس دن آخری شخص توحید و سنت کا علم بردار دنیا سے چلا گیا قیامت قائم ہو جائے. تو یہ تو قیامت تک کے اولیاء کی یہ صفت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہو. اور جو اولیاء کے اولیاء ہیں، صحابہ سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اور ہماری ہما شما کی کیا بات ہے، ہم آج کے زمانے کی کیا بات ہے. یقین جانیں ہم سے بہترین لوگ جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مفکرین ہیں، امت کے فقہاء علماء ہیں. ساری دنیا امام بخاری بن جائے تو ایک ابو بکر تو نہیں بن سکتا، صدیق رضی اللہ عنہ. ساری دنیا امام مسلم بن جائے ایک عمر بن خطاب نہیں بن سکتا. ساری دنیا امام احمد بن حنبل بن جائے ایک عثمان بن عفان نہیں بنتا ہے. ساری دنیا ساری کائنات وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہو جائے، کائنات میں امام ہی امام ہو جائے، ایک علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ان کی اللہ رب العزت سے ان کا جو تعلق تھا، ان کی جو ولایت ہے بہت اعلیٰ ہے. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھ لی، میرے کسی ایک ولی کے بارے میں اپنے دل کو میلا کر لیا، میرے ایک کسی ولی سے اس نے بغض رکھا، نفرت کی، میں اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دی. اور یقین جانے آج بھی اولیاء موجود، ہم تو گناہ گار ہیں، بڑے بڑے اولیاء نیک بندے آج بھی موجود جو اس حدیث قدسی کے مصداق ہیں، اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ ان سے آپ دشمنی رکھو گے تو اللہ آپ کے خلاف دشمنی کا اعلان کر دے. تو کیا خیال ہے ہم سے پہلے ہمارے اساتذہ شیوخ الحدیث، اس سے پہلے محدثین مفسرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی دشمنی کر لے، کتنا بڑا بدبخت ہوگا. اور پھر ان سے آگے پھر تابعین ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام تو اس کائنات کے سب سے بڑے ولی ہیں.
ایک ولی سے دشمنی اتنی بڑی قباحت ہے، اتنی بڑی بدبختی ہے، تو جو اولیاء کے بھی اولیاء ہیں، جو سب سے بڑے ولی ہیں، جن کی ولایت کی ضمانت اللہ رب العزت نے، جن کو اپنا ولی اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، ان سے اگر کوئی دشمنی رکھے گا، ان کے بارے میں دل میں برا سوچے گا، ان کے بارے میں زبان سے برا بولے گا، ان کے بارے میں قلم سے برا لکھے گا، تو اللہ رب العزت اس کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہیں کرے؟ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے آپ کو محتاط کر لو۔ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لوگوں نے تو انبیاء کو معاذ اللہ مجنون کہا، لوگوں نے انہیں جادوگر اور ساحر کہا، لوگوں نے انبیاء کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ایک دفعہ آپس میں اختلاف ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کیا، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول میری غلطی تھی، مجھ سے زیادتی ہوگی عمر پر، آپ ناراض نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری وجہ سے تم میرے ساتھی ابو بکر سے درگزر کیوں نہیں کرتے؟ جب ساری دنیا کہہ رہی تھی تم جھوٹے ہو، ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے نعوذ باللہ جھوٹا کہا، آپ پر بھی اعتراضات کیے۔ وہ ایک بدبخت اٹھا نا، خوارج کا سردار جو تھا جد امجد، جد اعلیٰ، اس نے اٹھ کر کہا کہ اے نبی آپ عدل کریں، انصاف کریں، آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ کسے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدبخت، میرے بارے میں یہ کہتے ہو کہ میں عدل و انصاف نہیں کر رہا؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، میں تو اللہ رب العزت کے نزدیک امین ہوں، میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے کو تو لوگوں نے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا، کہنے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معاف نہیں کیا، کہنے کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت کچھ کہا گیا، کہنے کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت کچھ کہا گیا، اور کہنے کو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بہت کچھ کہا گیا۔ کہنے والوں کی بات پہ دھیان نہ دیں، یہ دیکھیں کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے اور اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ آج بہت بڑے فتنے دنیا میں موجود ہیں، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت فتنے پھیلے ہیں دنیا میں، عریانی، فحاشی، بے حیائی بہت پھیلی ہے، اس کے ساتھ ساتھ الحاد، بے دینی، انکار حدیث اور صحابہ کرام کے خلاف طوفان بدتمیزی بھی بہت زیادہ برپا ہوا ہے۔ ان سارے فتنوں سے بچیں، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں آپ کے دماغ میں کوئی خناس آ گیا، سمجھے آپ کا ایمان ہی برباد ہو گیا۔ یہی قرآن ہم تک پہنچانے والے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث ہم تک پہنچانے والے، ان کے بغیر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے۔ ان کے بارے میں کبھی بھی کسی کی بات سن کر بھی، سننی بھی نہیں ہے کسی کی بات۔ کیوں سنیں ہم؟ بتائیں کسی نبی کے بارے میں ہم سن سکتے ہیں کوئی بات؟ کیوں نہیں سنتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا یار انسان تھے نا، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا میں انسان ہوں، لیکن انسان ہوتے ہوئے بھی اتنے اشرف اور اتنے اعلیٰ ہے، ہم ان کے بارے میں کوئی بات سن سکتے نہیں؟ کیوں؟ بس نہیں سننی ہم نے، ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہی ایسا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان ہی ایسا کیا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کچھ سننے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نہیں سنتے آپ کے بارے میں کوئی بات۔ صحابہ کے بارے میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، اور مثال قرآن سے دوں گا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کو پتہ ہے کہ منافقین نے ان کے خلاف بہتان لگا دیا، ان کے کردار پہ حرف اٹھایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہیں بد کردار کہنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے سورہ نور میں 10 آیات نازل فرمائی، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات میں
اور اللہ رب العزت نے وہاں کیا الفاظ ارشاد فرمایا کہ جب تم نے یہ سنا تھا، کسی بدبخت نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایسی اور ایسی ہے، تم نے فوراً یہ کیوں نہ کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، توبہ توبہ توبہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، ہم نہیں اس بہتان کو سنتے۔ ایمان لانا تو دور کی بات ہے، ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے، صحابہ کے بارے میں ہم کوئی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک دن ایک شخص آیا، یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، ان کا اپنا غلام تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ اس نے دیکھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد انہوں نے ایک وتر پڑھا، اس کو بڑا عجیب لگا، وہ بھاگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں نے دیکھا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھ رہے تھے۔ اب اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا جو ہم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو پڑھا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر پڑھا کرتے تھے، 3 بھی پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیتے، پھر ایک پڑھ لیتے۔ یہ بھی جواب ہو سکتا تھا، بھی آپ کو کیا اعتراض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو پڑھا ہے۔ نہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب یہ نہیں دیا، فرمایا دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بندو چھوڑ، تو کس پاس سے پہ گیا، تمہیں کیا اعتراض ہے، تم کیوں اعتراض کرتے ہو، چھوڑو، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات نہ کرو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحابی کے بارے میں اعتراض نہیں کرتے۔ ہاں، صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان سے کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک حدیث نہیں سنی، صحابہ کرام ہی دوسرے اصلاح کرتے تھے نا، صحابہ کرام ہی، بعد والے کسی کو یہ حق نہیں ہے کسی صحابی کو کہے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اجازت ہی نہیں دی، فرمایا دعہ، چھوڑ دو معاویہ کو، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ایک بدبخت نے اعتراض کیا، یہ بھی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان پر ایک شخص نے اعتراض کیا، آیا مسجد میں اور آ کر کہتا ہے تم میں شیخ کون ہے، بڑا عالم کون ہے، مجھے بتاؤ ذرا۔ اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، لوگوں نے بتایا کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کی بات ہے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو چکے تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو چکے، بعد کی بات۔ تو بزرگ عالم انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر ہمارے بزرگ ہیں۔ اس نے آ کر کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دینا۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ سے جو سوال کرنے لگا ہوں، اعتراض جواب دو آپ۔ بڑا وہ اپنے آپ میں بن رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کتنے پھنے کھائے اعتراض کر دیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں نہیں تھے، غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے، کتنی بڑی سعادت تھی بدریوں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اللہ رب العزت نے نظر رحمت ڈالی میدان بدر میں، جتنے صحابہ موجود تھے، فرمایا جاؤ آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو، میں نے تمہیں ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ کہنے لگا اتنی بڑی سعادت ہے، عثمان محروم رہ گئے اور تم آج بڑے فضائل بیان کرتے جو عثمان کے یہ فضائل، یہ بتاؤ کہ بدر میں وہ تھے، غائب تھے نا؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں غائب تھے۔ اس نے اگلی بات کر دی، اگلا اعتراض کر دی، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ بیعت رضوان میں بھی نہیں تھے۔ بیعت رضوان اتنا بڑا موقع تھا، اتنی بڑی سعادت تھی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے انما یبایعون اللہ،
یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العزت کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اللہ رب العزت اوپر ہے نا، عرش پر ہے. اتنی بڑی سعادت، اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی اس موقع پر بھی نازل ہوئی. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. اتنی بڑی سعادت ہے. عثمان جو ہے نا وہ محروم رہ گئے. عثمان تو بیت رضوان میں موجود نہیں تھے بیعت کرنے والوں میں. تیسری بات عثمان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، وہاں نہیں تھے عثمان رضی اللہ عنہ. کہتا ہے تیسری بات بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بھی بتائیں. پوچھیں جی، آپ کیا غزوہ احد میں جب اچانک کفار نے حملہ کیا تھا، صحابہ کرام منتشر ہو گئے تھے، عارضی طور پر بھاگ گئے تھے، تو دیکھے عثمان بھاگے نہیں تھے؟ نے کہا مجھے پتا ہے بھاگے تھے. جب یہ تین باتیں اس نے پوچھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آگے سے کہا کہ مجھے پتا واقعی ایسے ہے، اس نے نعرہ نہیں لگا دیا، اللہ اکبر کہہ دیا اس نے، گویا کہ میں مناظرہ جیت گیا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ٹھہر، ہن میری بھی سن لے، سنو بات. آپ نے جو کہا نا غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، وہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. انسان ہونے کے ناطے ظاہر ہے اچانک پیچھے سے حملہ ہوتا ہے. صحابہ کرام تو مال غنیمت لوٹ رہے تھے، اچانک پیچھے سے حملہ ہوتا ہے تو انسان ہے کہاں ہوش رہتی، پتہ ہی نہیں چلا، ہوش ہی اڑ گئے. کیا ہوا؟ عارضی طور پر ایسا ہوا. پھر صحابہ کرام واپس آ گئے اور اللہ رب العزت نے وہ معاملہ بھی انہیں معاف کر دیا، قرآن میں ہی لکھ دیا معاف ہے، معاف ہے. اور تم نے کہا کہ بدر میں نہیں تھے، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی اور بیمار تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا عثمان تم اپنی اہلیہ کی عیادت کرو، تیمارداری کرو، ہم غزوہ لڑ کے آ جائیں گے. اور اتنی سعادت ملی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہاں میدان میں لڑنے والوں کو اجر ملا ہے اتنا ہی عثمان کو گھر بیٹھے اجر ملا. صرف اجر ہی نہیں، جتنا مال غنیمت وہاں مجاہدین کو ملا ہے عثمان کا حصہ بھی برابر کا جائے گا. یہ تو عثمان کی سعادت ہے، خوش بختی ہے، تم اسے اعتراض بنا کر پیش کر رہے ہو. اور باقی رہی یہ بات کہ بیت رضوان میں نہیں تھے، یہ بھی ان کی شان تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ منتخب کر کے کفار کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا. اگر کوئی شخص عثمان سے بڑھ کر اس علاقے والوں کو اہل عرب کے ہاں معتبر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیجتے. عثمان تو اتنے معتبر تھے. اور اسی پہ بس نہیں، جب بیعت رضوان ہوئی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا. انہی کے لیے تو بیعت لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف یہی سعادت اتنی کافی تھی، ان کے لیے تو بیعت ہوئی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اپنے ہی ہاتھ پر رکھ کے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے جس کے ذریعے میں اپنے ہی ہاتھ پر اس کی طرف سے بیعت کر رہا. کسی صحابی کو یہ شرف حاصل، ابو بکر و عمر، علی رضی اللہ عنہم، دیگر بڑی بڑی شانوں والے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کہا ہو کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، عثمان کے بارے میں. کتنی بڑی سعادت ہے. تم اعتراض کرتے ہو، اب اس کی بولتی بند ہو گئی. جواب مل گیا نا. فرمایا عبداللہ بن عمر نے جاؤ یہ لے کر اپنے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں لوگوں کو بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوئی. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو اجازت نہیں. اور صحابہ کرام کے دور میں جو لوگ تھے جن کو صحابہ کرام خطاب کیا کرتے تھے وہ کون تھے؟ وہ تابعین تھے نا، صحابہ کو دیکھنے والے. یہ وہ لوگ ہیں کہ صحابہ کے بعد پوری کائنات میں سے ان کا مقام و مرتبہ. خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم. پھر وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے ملے ہیں، ان سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ان سے کسب فیض کیا، یہ ساری کائنات سے سب سے بہترین ہے صحابہ کے بعد. اگر انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی پر حرف اٹھائے، پوری کائنات میں صحابہ کے بعد نمبر لینے والے، آج کے لوگوں کو کس طرح اجازت ہو سکتی؟ آج کے لوگوں کو کیسے اجازت؟ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے تعلیم یافتہ جلیل القدر صحابی ہیں،
مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری و مسلم کے استاد، وہ بیان کرتے ہیں اپنی سند سے، ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کو خطاب کر رہے تھے۔ کون بیٹھنے والے تھے سامنے؟ اس صحابہ کے علاوہ کون تھے جو بیٹھتے تھے؟ تابعین تھے نا۔ فرمایا لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان نہ کھولنا، کبھی صحابہ کے خلاف نہیں بولنا، تم نے کبھی بھی نہیں بولنا۔ کیوں؟ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، تابعین ہیں، تابعین صحابہ کے بعد سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین زمانہ صحابہ کے بعد۔ فرمایا تم میں سے کوئی ایک، تم میں سے، تابعین میں سے، اندازہ کریں بات کا، تابعین میں سے، فرمایا تم میں سے ساری زندگی کوئی بندہ نیک عمل کرتا رہے، جب سے پیدا ہوا سجدے میں پڑا ہوا ہے، سجدہ ہی کیا گیا ہے، سجدے میں ہی موت ہوگی اس کی، ساری زندگی نماز، ساری زندگی روزہ، ساری زندگی حج کرتا رہا، ساری زندگی خیرات دیتا رہا، ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، کوئی برائی نہیں کی۔ فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو جائے ساری زندگی نیک عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، ابو بکر و عمر عثمان و علی کی بات نہیں، وہ تو بہت بلند، ادنا سے ادنا صحابی جس نے ایک میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو کر آپ سے ملاقات کر لی ہے، دیدار بھی شرط نہیں ہے، نابینا بھی تو صحابی تھے، ملاقات شرط ہے، ملاقات کسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو گئے، ادنا سے ادنا صحابی، فلا مقام احدہم ساعۃ، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا وہ لمحہ تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل۔ اگر تابعین کا یہ تقابل ہے صحابہ سے، پھر بعد والوں کا کیا ہو؟ ہمارا کیا ہے؟ آج ہم نہ تابعی، نہ تبع تابعی، نہ اتباع و اتباع تابعین میں سے کچھ بھی نہیں۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور آج صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں۔ یاد رکھے میں نے بتایا انبیاء کے خلاف بولا گیا ہے، بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کسی کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی، جب تک شیطان ہے رجیم اور مردود، اس نے اپنا زور لگانا ہے۔ اور ہمیشہ جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں انہیں زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی، انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی۔ قرآن میں بتایا نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، 5 پیغمبر ہیں نا اولو العزم، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اے نبی آپ نے بھی اس طرح صبر کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہے، اور اتنی تکلیفیں دی گئیں، اللہ رب العزت نے بطور مثال بیان کی ہیں کہ جس طرح موسیٰ کو تکلیفیں دی گئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تکلیفیں نہ دو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو کہنے کو کس کے بارے میں نہیں کہا گیا؟ کتنے کتنے نیک لوگ اس دنیا میں آئے، انبیاء سے بڑھ کر کون نے؟ ان کے کردار پر بھی حرف اٹھایا گیا، ان کو بھی نعوذ باللہ غلط کہا گیا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی غلط بولتا ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں نہ لے آیا کرنے کے، کوئی بات تو ہوگی نا، کسی نے کہا ہے، کوئی تو بات ہوگی۔ آج میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا کتنے کتنے شریفوں کی پگڑیاں اچھال دی جاتی، بعد میں پتہ چلتا ہے، حتیٰ کہ 20 30 سال بعد پتہ چلتا ہے، عدالت فیصلہ سناتی ہے، 30 سال بعد اس شخص کو ہم باعزت بری کر رہے ہیں، 30 سال تک بیچارہ قید کاٹتا رہا، بوڑھا ہو گیا قید میں، آج جا کے پتہ چلا ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل بے قصور ہے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی کوتاہی ہر انسان میں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سب کچھ معاف کر دیا ہے، سب کچھ معاف کر، دل کے کھڑے تھے وہ، کبھی بد نیت نہیں ہوئے، کبھی دنیا کی لالچ میں پڑ کر دنیا کے بال کے لیے کبھی انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ آپس میں اختلافات بھی ہو گئے،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہو جاتے تھے نا، ہو جاتے تھے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور یہ غلط فہمی انبیاء میں بھی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ بات۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں فلاں سے کیوں جھگڑ پڑا، فلاں نے فلاں سے اختلاف کیوں کر لیا، دو اختلاف کرنے والوں میں ایک ہی حق پہ ہوگا نا بھائی، یہی کہتے ہیں نا۔ اور دیکھو یا وہ حق پہ ہوگا یا یہ حق پہ ہوگا، اور دیکھو یہ بات تو سمجھ میں نہیں، آپ کہتے سارے ہی حق پر، سارے کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، انبیاء کے مابین بھی غلط فہمی ہو سکتی، ہوئی غلط فہمی، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا انبیاء کے مابین۔ قرآن کریم سورہ طٰہٰ پڑھ لیں، طٰہٰ، سورہ طٰہٰ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ دونوں نبی ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کی وحی دونوں پر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے ہیں، پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے کہ تم نے قوم کی پیچھے ان کا خیال کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، کہیں بڑی مشکل سے ان کو توحید کی طرف لایا ہوں، کہیں دوبارہ شرک کی طرف نہ چلے جائیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کتنے ایسے لوگ تھے جو توحید پرست ہو چکے تھے، وہ سارے بچڑے کی عبادت کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو غصہ آ گیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ میرے بھائی ہارون کی کوتاہی ہے، صحیح طرح سے تبلیغ ہی نہیں کی انہوں نے، میں انہیں خیال رکھنے کے لیے چھوڑ کے گیا تھا، کم از کم پیچھے جا کے مجھے بتاتے ہی صحیح کہ قوم برباد ہو رہی، مجھے نہ پیچھے جا کے بتایا ہے نہ اصلاح کی قوم۔ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے، اخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، سر کے بال پکڑ کر ایک نبی کو دوسرا نبی کھینچ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے اپنی طرف، اور تم نے قوم کو برباد کیوں کر دیا، کیوں خیال نہیں کیا؟ اور دوسری آیت کے الفاظ ہیں کہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براس، میری داڑھی چھوڑ دیں، میرا سر بھی، داڑھی کے بال بھی پکڑ کر کھینچا، سر کے بال بھی پکڑ کے کھینچا۔ آج کوئی بدبخت اٹھے ہمیں بتائے قصور کس کا تھا، کس کا قصور تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرائے گا؟ کیوں بھئی، کسی کو مارنا غلط ہے نا، کسی کے بال کھینچنا، داڑھی کھینچنا غلط ہے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عمل غلط نہیں ہے، نیک دلی سے انہوں نے سمجھا شاید کوتاہی ہے۔ ہارون علیہ السلام کی بھی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کی، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ قوم جو ہے اس بدبخت سامری کے پیچھے لگی، اس جادوگر نے انہیں اپنے پیچھے لگا لیا۔ رہی بات آپ کے پیچھے جا کر بتانے کی، تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں انہیں چھوڑ کے جاؤں تو جو باقی رہیں وہ بھی سارے ادھر چلے جائیں، اس لیے میں نے آپ کے پیچھے جا کر بھی نہیں بتایا، پوری کوشش کی ہے۔ قصور کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اگر کوئی کہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کہ اختلاف ہوا ہے نا، جھگڑا ہوا ہے، ایک حق پر ہوگا اور ایک باطل پر ہوگا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا ایمان ہی چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حق پہ ہیں، ہارون علیہ السلام بھی، دونوں حق پہ، حالانکہ موقف دونوں کا جدا جدا، اس وقت دونوں بالکل اپوزٹ سوچ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں اس کا قصور ہے، ہارون علیہ السلام سوچتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں، اور ان کے بال بھی کھینچے گئے، تکلیف بھی ہوئی، لیکن کسی پر کوئی ملامت نہیں، موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ملامت، انہوں نے جو کچھ کیا نیک نیتی سے کیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید کوتاہی ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مابین بھی جو اختلافات ہو گئے ہیں، انسان ہونے کے ناطے زاویہ نظر کا فرق تھا، دونوں ہی دین کے خیر خواہ، دونوں اپنے طور پر بالکل ٹھیک کر رہے تھے، اور اس بات کی گواہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو بڑے عظیم الشان گروہ، فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ جو نواسہ ہے نا، بیٹا میرا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دونوں گروہوں کو عظیمتین، عظیمتین، دو بڑے بڑے گروہ، دونوں عظیم الشان جتھے گروہ ہیں، اور فرمایا کہ بعد میں ایک گروہ نکلے گا، ان دونوں گروہوں میں سے نکل جائے گا،
تمرق مارکۃ، ایک گروہ نکل جائے گا، یقتلھا اول الطائفتین بالحق، اس نکلنے والے گروہ سے پھر قتال وہ گروہ کرے گا جو دونوں گروہوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ دونوں گروہ ہی حق پر ہوں گے، ایک حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاف الفاظ میں فرما سکتے تھے جو حق پر ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، ورنہ صاف مطلب تھا کہ دوسرا باطل پر ہے۔ فرمایا اول الطائفتین بالحق، دونوں گروہ حق پر ہیں، ایک حق سے زیادہ ذرا قریب ہے۔ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہیں لے کر آنی، ہمیں حق ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں ہمارے والدین میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا، تو کیا کوئی سمجھدار کہے گا کہ میں ماں والا ہوں، کوئی کہے میں باپ والا ہوں؟ وہ کہے نہیں جی قصور چونکہ ماں کا ہے میں باپ والا ہوں، آج کے بعد ماں سے میرا کوئی تعلق، میں باپ والا ہوں۔ دوسرا کہے قصور باپ کا ہے، میں ماں والا ہوں، آج کے بعد میرا باپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کے نادان ہیں جو کہتے ہیں جی ہم علی والے ہیں، ہمارا معاویہ سے کوئی تعلق نہیں، ہم علی والے ہیں، ہمارا عائشہ سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی کہے کہ ہم معاویہ والے ہیں، ہمارا علی سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی نادان ایسا ہی۔ دونوں کے مابین جو ہوا، والدین کے مابین ہوتا ہے، ایک مسلمان پر دونوں کا احترام فرض ہے، دونوں سے حسن و سلوک فرض ہے، چاہے آپس میں انہوں نے جو بھی کیا ہو۔ اور صحابہ کرام کا تو آپس میں جو اختلاف تھا بھی اجتہادی، جس پر اللہ رب العزت نے کم از کم ایک اجر نصیب فرما دی، جس کو اللہ رب العزت اجر دے دے۔ ساری امت اس بات پر متفق، تمام علماء اہل السنہ، تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام شارحین، تمام فقہا اس بات پر مجتمع اور متفق ہیں۔ یہ اتفاقی امت کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مابین جو بھی اختلاف ہوا وہ اجتہادی تھا، ہر گروہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش میں تھا، اور اس وجہ سے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کسی پر کوئی ملامت نہیں، سب ہی ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، سب اللہ کے پیارے ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، سب آپ کے وفادار اور جانثار ہیں۔ اور پھر صاف سی تھوڑی سی آسان سی بات ہے کہ قرآن میں جن کے بارے میں یہ نازل ہو گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، سب صحابہ کے بارے میں ہوا نا، آیت کا حوالہ بھی دیا، سب کو اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ دے دیا ہے نا قرآن میں۔ تو جن کے بارے میں یہ بشارتیں آ گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آئی نا، اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ بعد کے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو کیا اللہ رب العزت کبھی بھول سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پتہ تھا نا۔ اس کے باوجود رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جب اللہ نے دے دیا ہے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پاس کر دیا ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ انہوں نے بعد میں کیا کرنا ہے۔ اللہ نے جب ان سے راضی ہو گیا ہے تو ہمیں ناراض ہونے کی کیا ضرورت؟ ہم اپنا ہی ایمان برباد کریں گے۔ میں نے عرض کیا نا، ایک ولی سے دشمنی اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہے، ایک ولی سے دشمنی، آج کے ولی سے، اور صحابہ کرام سے دشمنی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہ تھا، جب اختلاف ہوا کئی صحابہ کرام ایک سائڈ پہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنے ذہین فتین ہیں، اسلام کو، قرآن و سنت کو کتنا زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا صحابہ سے، فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی مثال، جس کی مثال مومن کی مثال ہے، اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام نے غور کیا، کسی کے ذہن میں نہیں آئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن ہچکچاہٹ کی وجہ سے کہ بڑے بیٹھے ہیں وہ نہیں بولے، خاموش رہے۔ اتنے ذہین اور فتین ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو سمجھنے والے۔ اختلاف ہوا، صحابہ کرام کا ایک سائڈ پہ بیٹھے رہے، ساری زندگی کسی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہوئے، نہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شامل ہوئے، حالانکہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جیسے عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے۔ اسی طرح دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام دونوں گروہوں میں موجود تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کسی کی سائیڈ نہیں لی، نہ کسی کے خلاف بول رہا ہے، ساری عمر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ آپ کو لڑنا چاہیے، حق والے کا ساتھ دینا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی دوسرے کو ناحق سمجھتا ہوں؟ بھلا مسلمان کے خلاف میں کیوں لڑوں، میں بیٹھا ہوں ادھر۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ، اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو جو بھی کہہ لیں، کسی پر کوئی قدغن نہیں، ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے والد گرامی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا، تو عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے میدان میں، وہاں نماز استسقاء ادا کی اور دعا کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ جب تیرے نبی ہمارے پاس موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، آج تیرے نبی ہمارے پاس نہیں ہیں اور قحط پڑ گیا ہے، ہم بارش کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، ہم تیرے نبی کے چچا کو دعا کرنے کے لیے لائے ہیں، ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ کتنے عظیم الشان، کتنے نیک ہیں، کتنے ولی ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو بھتیجے بھی لگتے ہیں ان سے اختلاف ہو گیا، اختلاف ہونے کے بعد بہت سخت الفاظ ان کے بارے میں کہہ دیے، اور اکیلے نہیں، صحابہ کرام کی مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، وہ خود موجود ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور دیگر صحابہ کرام۔ وہاں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور آ کر کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے اور میرے مابین فیصلہ کریں، اور 4 بڑے سخت الفاظ کہے، اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، اگر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کوئی ایک لفظ بھی، 4 نہیں، ایک لفظ بھی آج ہمارے ہم میں سے کوئی کہہ دے، بے ایمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ لیکن اختلاف تھا، انسان تھے، اختلاف ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دغا باز ہیں، دغا کر رہے ہیں میرے سے، یہ خائن ہیں، مجھ سے خیانت کر رہے ہیں، یہ الفاظ کہے۔ تو کیا کوئی آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ کیوں؟ صحابہ کا آپس کا معاملہ تھا، آج ہم تو نہیں کہہ سکتے نا۔ بعض لوگ اس طرح کی روایتیں پکڑے پھر رہے ہوتے، دیکھو جی فلاں صحابی نے فلاں کے بارے میں کہا، علی رضی اللہ عنہ نے فلاں کے بارے میں کہا، ہم کہتے ہیں تو ہم تو علی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم نبی کے چچا کی سنت پہ بھی عمل کر لو، پکے کافر ہو جاؤ۔ کیوں جی؟ انہوں نے تو جوش میں آ کر غصے میں آپس کے اختلافات میں ایک بات کہ ہمارے لیے وہ دلیل بن جائے گا کہ ہم بھی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات کرنے لگے؟ نہیں، ہم عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ناراض نہیں ہیں، وہ بھی بڑے بلند مقام والے نبی کے چچا ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے ولی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا، ہم ان میں دونوں فریقوں کو قابل احترام سمجھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی اپنے دل کو میلا نہیں کرتے، یہ ہمارے شایان شان ہی نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو دیں، ایمان سے چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام کا معاملہ بڑا محتاط معاملہ۔ اور آخری بات کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا فقیہ کون ہوگا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اور غیرت کتنی ہے دین کے بارے میں۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے تلوار بیان سے نکالتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کی گردن تو اڑاؤں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا شخص بھی جب صحابہ کا معاملہ آتا ہے، صحابہ کا معاملہ آتا ہے
وہ تو الگ بات ہے نا کہ غلط فہمی ہو گئی نا. مثال حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو منافق لگتا ہے مجھے، میں اس کی گردن نہ اٹھاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کہہ دیا نہیں عمر نہیں، پتہ نہیں یہ بدری ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. غلط فہمی تھی نا اس وقت. لیکن کسی صحابی کو صحابی جانتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی جرأت نہیں کی. دلیل کیا ہے؟ مسند ابن الجعد ہے، امام ابن الجعد رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، امام بخاری کے استاذ ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی مسند ابن الجعد کے نام سے جو معروف ہے، اس میں وہ صحیح سند کے ساتھ روایت لے کر آئے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ایک دن ان کے سامنے ذکر ہوا صحابہ کرام کا اور خاص کر ان کے اختلافات کا. یہ بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صحابہ کی عزت کریں، قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان سے عقیدت رکھیں، سب سے کسی کے بارے میں دل کو میلا نہ کریں، چاہے ان کے مابین جو بھی ہو گیا ہو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، پاس میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے. باتیں کن کی؟ علی رضی اللہ عنہ کی اور معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کا آپس میں اختلاف ہوا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، یہ باتیں ہو رہی. فنیل من معاویہ تھا، اچانک کسی نے بات کرتے کرتے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو نامناسب تھی، نامناسب بات. مثال کے طور پر معاویہ کو کیا حق تھا جی علی کے خلاف میں، اس طرح کی بات. ایسی بات کہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. کئی ایک صحابہ ان سے حدیثیں بیان کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ابو سعید خدری سے حدیث بیان کرتے، صحیح بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں حدثنا ابو سعید الخدری، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں. ابو سعید خدری لیٹے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے پریشان ہو کر. فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہیں یہ کس نے اجازت دی ہے کہ صحابہ کرام کے مابین فیصل بن کے بیٹھو کہ فلاں نے غلط کیا فلاں نے صحیح؟ میں تمہیں بتاتا ہوں عمر بن خطاب کی سنت کیا ہے. کہتے ہیں ایک دن ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ایک شخص کو پکڑ کے لائے، ایک دیہاتی شخص تھا جس کو ہم اپنے اردو پنجابی پینڈو کہہ دیتے. دیہاتی شخص، وہاں سے اس کو پکڑ کے لایا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور بتایا گیا کہ یحج الانصار، یہ انصار کو گالیاں دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ انصار کو بے عزت کر رہا ہے، انصار کی توہین کر رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. انصار کون ہے؟ کوئی معمولی لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت اور نفاق کی علامت انصار سے بغض اور نفرت. جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق. لیکن صحابہ کا آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو کوئی بھی فتویٰ لگتا نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس شخص لایا گیا. انصار کتنے عظیم الشان لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی میں انصار میں سے ہوتا. ہجرت ایک شرف تھا، اللہ رب العزت نے مجھے دینا تھا، اس لیے میں انصار میں سے. ساری دنیا کے سارے قبیلے ایک طرف چلے اور انصار ایک طرف چلے، میں سب کو چھوڑ کر انصار کے ساتھ چلوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں. ان کی محبت فرض قرار دی امت کے لیے. اور وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ گالیاں دے رہا ہے انصار کو، برا بھلا کہہ رہا ہے، توہین امیز گفتگو کر رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پکڑ کے لایا. ان کو پتا تھا عمر رضی اللہ عنہ کتنی جلالی طبیعت کے ہیں، ابھی اس کی طبیعت صاف کرتے ہیں، انصار کو برا بھلا کہہ رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا فرمایا لولا ان له صحبة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتکموہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحابیت اس کے پاس نہ ہوتی آج تم دیکھتے کہ میں اس کو کیسے سیدھا کرتا، میں اسے نمٹ لیتا. ولیکن لہ صحبة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس لیے عمر بھی خاموش ہے. عمر بھی خاموش ہے. عمر بھی جسارت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی رسول کو پکڑ کے کہے تم نے یہ کیوں کیا. آج تم عمر بن خطاب سے بھی زیادہ ایمان والے بن گئے ہو، ان سے بڑے مقام والے ہو کہ صحابہ کو کٹہرے میں کھڑے کرتے ہو. حالانکہ اس صحابی کا قصور تھا نا انصار کے بارے میں اس طرح کی بات، لیکن چونکہ صحابی ہے، یہ شرف صحابیت اتنا بڑا ہے. عمر بن خطاب جیسا شخص بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے صحابی ہے ٹھیک ہے، ان کا آپس میں ہے، مجھے کوئی حق نہیں.
آج پھر کسے حق ہے صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کو برا کہے، جن کو اللہ رب العزت نے کہا میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے جنت پکی ہو گئی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات میں سے بہترین لوگ، اور جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اور عبداللہ بن عمر نے جو بیان کیا، ساری زندگی سارے نیک اعمال ایک طرف، بعد والوں کے، صحابی کا ایک لمحے کے لیے نبی پاک کے ساتھ کھڑا ہو جانا ایک طرف، پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو صاف کریں، صحابہ کرام کی عظمت اپنے دلوں میں، دماغوں میں بٹھائیں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ جیسا ہی، اور صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، یہ نہیں کہا میرے نبی کے صحابہ کے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور میرے نبی کے صحابہ تمہاری شان یہ ہے، یہ لوگ جو ایمان لانے کے دعویٰ کرنے والے ہیں نا، تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہم ان کا ایمان قبول کریں۔ یہ شرف ہے جن کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے یہ شرف دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے اسی محبت پہ، اللہ رب العزت اسی محبت پہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں ہمیں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔